اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو کر لیتے ہیں لیکن ہم کانشیسلی اس چیز کی طرف جو ہے وہ 100% مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کام صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. مینز ہم ہر وقت زندگی کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مثلا جیسے میں کہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں تو دعا تو ہم کر دیتے ہیں. مثلا ہم اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی چیز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، لیکن دعا کی اہمیت کب بڑھے گی؟ جس وقت بلیو ہوگا، جب آپ کو اس دعا کے قبول ہونے کا یقین ہوگا تو پھر وہ کرنے کا فائدہ ہوگا. ادروائز ہم لگے رہیں گے اور وہ لا حاصل، ہمیں اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آج جو مین ٹاپک ہے میرا وہ یاد رکھیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایتھکس، زندگی کیسے گزاری جائے، ایتھکس آف لائف، زندگی کو گزارا کیسے جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں جو بے معنی زندگی ہوتی ہے، جس کا کوئی الٹیمیٹ رزلٹ نہیں ہوتا، یا جس کا کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتا، یا جس کا کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں پرپز لیس لائف ہوتی ہے. اس کی بات میں نہیں کر رہا، میں وہ لائف کہہ رہا ہوں جس کا کوئی مقصد ہے. تو آپ جو ہے وہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ جب دعا پرے کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں رب العزت سے، لیکن اگر اس پر آپ کا مکمل بلیو ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور جب آپ کا بلیو ہی نہ ہو، آپ خود یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا، تو یقین جانیں آپ جتنی مرضی کوشش کریں آپ پھر وہ چیز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کے خود مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کنفیوژن ہے. تو کنفیوژن کو آپ نے ختم کرنا ہے. ایتھکس میں یہ چیز پہلے یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی چیز مانگنے سے پہلے کیا کریں؟ بلیو کر لیں. پھر دوسرا، جیسے کہتے ہیں کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو. مینز ورڈز پر پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ دیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میرا ٹاپک کیا ہے، میں کس موضوع پہ بولنا چاہ رہا ہوں، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. تو کسی بھی ٹاپک پہ، کسی بھی جو ہے وہ مثلا جس کیٹیگری میں آپ بات کر رہے ہیں، یا جو آپ کا جو ہے وہ ایک آپ کا فریم ورک ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ وہ ورڈز بولیں، وہ ورڈز اس وقت بولیں جس وقت آپ کو ان کا ادراک ہو، آپ کی ان کو سمجھ ہو، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ میں مائنڈ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میں دوسرے شخص کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اس وقت بولیں جب آپ بہترین طریقے سے پہلے سن سکیں. لسن، دیکھیں جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا بولیں گے. تو بولنا اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا سننا امپورٹنٹ ہے. آپ جتنی اچھی چیزیں سنیں گے وہ آپ کے مائنڈ میں آتی جائیں گی، آپ کی میموری بنتی جائیں گی، اور جب ان کو آپ واپس باہر لے کر آئیں گے ورڈز کی صورت میں تو وہ الفاظ جو ہے وہ پھول کی صورت بن جائیں گے، خوبصورت ہوں گے، اور دوسرے کے دل میں جو ہے وہ ان کی ایک امپورٹنس اور اہمیت ہوگی. پھر تیسری چیز، یہ بھی ایک رول ہے کہ جتنا کمائیں اتنا خرچ کریں. ارن ہوگی، اگر آپ کی ارننگ ہوگی تو آپ کی ایون انلیمیٹڈ وانٹس بھی پوری ہوگی. یعنی وہ خواہشات جن کو ایک عام آدمی پورا نہیں کر سکتا، یا اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو پورا کر سکے، تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہیں. کس وقت؟ جس وقت آپ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائیں گے. تو آپ خرچ کرنے سے پہلے، سپینڈ کرنے سے پہلے ارن کرنے پر توجہ دیں. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. مثلا بہت سے لوگ 40 سال تک محنت کرتے ہیں اور پھر آنے والی لائف بڑی اچھی گزارتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ان کے پاس سیونگ ہوتی ہے، وہ اپنی ارننگ کے مطابق جو ہے وہ اپنی سپینڈنگ کرتے ہیں. تو سپینڈنگ ڈیپینڈ آن ارننگ، تو اس لیے ارننگ پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے. پھر جب بھی کسی چیز کو پیپر پہ لکھیں، جب بھی کسی چیز کو لکھنا شروع کریں، وہ آپ کے جو ہے وہ آبزرویشنز ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے جو ہے وہ آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے گولز ہو سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو لکھنے سے پہلے سوچیں، بارہا سوچیں بارہا سوچیں بارہا سوچیں. جیسے کہتے ہیں کوئی مشورہ نہ ہو تو دیوار سے مشورہ کریں. کسی کے ساتھ بیٹھ کے اچھا سوچیں، پہلے اس
اس جو خاص اسپیسیفک آپ کے پاس دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کر پہلے اس ٹاپک کو سوچنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کو سوچنا شروع کریں گے تو پھر جو لکھیں گے بہت خوبصورت لکھیں گے, پھر آپ بہت صاف لکھیں گے, پھر بہت اچھی چیز آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو کنوینئنٹلی جو ہے وہ آن پیپر کنورٹ کر سکیں گے. تو یہ بھی میری ایک سجیشن ہے. اور نیکسٹ چیز, جب ہارنے کی سوچیں, جب سوچیں میں کوئٹ کر جاؤں, جب سوچیں میں کوئٹ کر جاؤں یا میں اس چیز کو نہیں کر سکتا, جب نہیں کا ورڈ آپ کی, نو کا ورڈ آپ کی لائف میں آ جائے, کیونکہ نو جو ہے وہ کوئی ورڈ نہیں ہے, میں نہیں مانتا. وہ ایسے شخص کے لیے ہے جو میدان میں, گراؤنڈ میں نہیں جا سکتا, جو مقابلہ نہیں کر سکتا, جسے کمپٹیشن سے ڈر ہے, وہ شخص ایسا کہہ سکتا ہے. ادروائز جتنے زیادہ کمپیٹیٹرز آپ کے پاس ہوں گے اتنی آپ کا لیول آف کوالٹی انکریز ہوگی. یاد رکھیے گا, جس جگہ کمپیٹیٹرز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر, کسی بھی سیکٹر کو لے لیں, وہاں پر جو ہے وہ کوالٹی کی جو ریشو ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو وہ جگہ جہاں پر کمپیٹیٹرز کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ سوچیں نا ہم نے ہارنا ہے, تو ہارنے سے پہلے کوشش کر لیں. آپ ایک کوشش کر لیں, پھر دوسری کر لیں, پھر تیسری, وہ اسپائڈر مین کی طرح 8 جو ہے وہ آپ کوششیں کرنے کے بعد آخر رابرٹ بروس کہتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو پھر میرا خیال میں بھی کر سکتا ہوں. تو ایٹ دی اینڈ اس نے پھر یہ پروف کیا کہ وہ جو بیٹل تھی وہ ون کر گیا. تو ون کرنے کے پیچھے ایک چھوٹے سے اللہ کی مخلوق کا جو ہے وہ کردار تھا. تو سو انسان جو ہے وہ لمحوں میں ہی سیکھ جاتا ہے اس کے کسی ایک چیز سے. تو سو اپنے آپ میں اتنا جو ہے وہ اپنی لائف کو کوالٹی وائز امپروو کریں کہ آپ جب ہارنے کا سوچیں تو ہارنے سے پہلے ایک کوشش لازمی کریں. اور پھر آخری پوائنٹ بڑا خوبصورت, کہ اگر مرنے کا دل ہو تو اس سے پہلے جی لیں. ہر انسان کو اللہ رب العزت ایک اپرچونٹی اور ایک موقع دیتے ہیں زندگی گزارنے کا. اب وہ زندگی جو ہے وہ, اب جتنی باتیں پہلے میں کر چکا ہوں وہ میرا پاسٹ ہو گیا, وہ مجھے واپس نہیں ملے گا. اب میں نے اسے کیسا گزارا ہے یا میری پریویس لائف کیسی گزری ہے, سو یہ کبھی نہیں ہے. دیکھیں ایک بچہ امتحان میں 800 میں سے 700 نمبر لیتا ہے, اسی کے ساتھ بیٹھنے والا پورا سال پڑھنے والا بچہ 200 نمبر لیتا ہے. سیم ٹیچرز پڑھاتے ہیں, سیم ٹائم پیریڈ اسے ملتے ہیں, سیم جو ہے وہ انوائرمنٹ اسے ملتی ہے, ساری چیزیں سیم ہیں. پھر کیا ریزن ہے ایک 800-700 لے رہا ہے اور ایک 200 لے رہا ہے؟ تو ریزن اس کے پیچھے صرف ایک ہے. ریزن اس کے پیچھے کیا ہے, اس نے اپنے ٹائم کو یوزفل کیا ہے اور اس نے اپنے ٹائم کو ویسٹ کیا ہے. سو اسی طرح سے اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں, ٹربلز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, آپ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مشکل لائف گزار رہے ہیں, تو اس کا حل بھی آپ یہ ہے کہ آپ زندہ دلی کو پیدا کریں. انوائرمنٹ میں آ جائیں, خوبصورت انوائرمنٹ میں, فرینڈز اچھے بنا لیں, جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی اچھی ہونی چاہیے, آپ کی گیدرنگ اچھی ہونی چاہیے, آپ کے پاس لکھنے پڑھنے اور سمجھنے والا مٹیریل اچھا ہونا چاہیے, آپ کو گائیڈ کرنے والے لوگ اچھے ہونے چاہیے, انسپائریشن ہونی چاہیے آپ میں. یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم انڈیویجولی ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. پھر اور سب سے آخر میں جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ آپ کا ہونا چاہیے. اس سے بھی انشاءاللہ آپ میں زندگی گزارنے کی لہر پیدا ہوگی. تو آپ مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچیں گے کہ مجھے زندہ رہنا چاہیے, اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ 40 سال 50 سال یا 70 سال جتنے بھی ہیں یہ کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. میں کوئی یوز لیس کریشن نہیں ہوں, بلکہ میں خود بھی اپنی لائف کو بھی تبدیل کرنے والا ہوں اور لوگوں کی لائف کو بھی تبدیل کرنے والا ہوں. امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے جو ٹائم ہے اس میں آپ کو مختلف ٹاپکس پہ ایون آپ جیسے میں ولاگز بھی اب اپلوڈ کرتا ہوں, اس میں بھی انفارمیشن شیئر ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی پوسٹ آتی رہیں گی. تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. تھینکس فار واچنگ.